حدیث رسول لایا ہوں، میں حدیث رسول لایا ہوں، لو مدینے کا پھول لایا ہوں، میں حدیث رسول لایا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل امین علیہ السلام نے مجھ سے عرض کی کہ رب تعالی فرماتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تمہارا امتی تم پر ایک سلام بھیجے تو میں اس پر 10 سلام بھیجوں؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فیضان ریاض الصالحین کے سلسلے میں حاضر ہیں، اور آج کا موضوع ہے ظلم کے حرام ہونے کے بارے میں۔ ہمارے ہاں ظلم کی بے شمار صورتیں رائج ہیں۔ جان کے اوپر بھی ظلم ہوتا ہے، مال کے اوپر بھی ظلم ہوتا ہے، اور عزت و آبرو پر بھی ظلم ہوتا ہے۔ دین اسلام کی بنیاد ہی ظلم کو مٹانے پر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے دین اسی لیے نازل ہوتے ہیں کہ لوگوں سے ظلم ختم ہو اور معاشرہ امن و سکون کے ساتھ زندگی گزارے۔ ہمارے دین کی ظلم کے بارے میں کیا تعلیمات ہیں اور ظلم کے بارے میں کس قدر شدت اور سختی کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور ظلم کی حرمت کو کس انداز میں بیان کیا گیا ہے، اس کے حوالے سے کچھ آیات و حدیث عرض کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع۔ ظالموں کے لیے نہ کوئی گہرا دوست ہوگا اور نہ کوئی شفاعت کرنے والا کہ جس کی شفاعت تسلیم کی جائے، جس کی بات کو مانا جائے۔ قیامت کے دن ظالموں کے لیے نہ کوئی گہرا دوست ہوگا اور نہ کوئی ایسا شفاعت کرنے والا کہ جس کی شفاعت قبول کی جائے۔ دوسری آیت مبارکہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ قیامت کے دن ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ مفسرین عمومی طور پر یہ بیان فرماتے ہیں کہ ایسی جگہوں پر ظالموں سے مراد کفار ہوتے ہیں، لیکن لفظ کا ظاہری اطلاق جو ہے وہ ظالموں کو، مطلق ظالموں کو ڈرانے کے لیے کافی ہے کہ ان کے لیے بھی ہو سکتا ہے کہ ایسی صورت ہو، بلکہ بعض احادیث سے یہ سمجھ آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حقوق العباد کے معاملات میں خود معافی نہیں دے گا، جس کا حق ہے اسی کے حوالے کیا جائے گا۔ پھر اس کے ساتھ معاملہ کیسے طے ہوتا ہے، اس کو مختلف احادیث کے اندر بیان بھی کیا گیا۔ احادیث مبارکہ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتقوا الظلم، ظلم کرنے سے بچو، اس لیے کہ ظلم قیامت کے دن تاریکی ہی تاریکی ہے۔ ظلم قیامت کے دن بہت ساری تاریکیاں ہیں۔ اور لالچ سے بچو، اس لیے کہ لالچ نے تم سے پہلوں کو ہلاک کر دیا۔ اس لالچ نے لوگوں کو ابھارا اس بات پر کہ وہ لوگوں کا خون بہائیں اور حرام چیزوں کو حلال قرار دیں۔ اس حدیث مبارک میں 2 باتیں بیان کی گئی ہیں، اور دونوں کے اندر انجام کار جو ہے وہ ظلم ہی کا بیان۔ پہلی بات تو یہ فرمائی کہ ظلم سے بچو کہ ظلم قیامت کے دن تاریکی ہی تاریکی ہے۔ قیامت کے دن کچھ لوگ تو نور میں ہوں گے، جو خدا کے فرما بردار، جو مخلوق کو نفع پہنچانے والے، جو اللہ کی عبادت میں مشغول رہنے والے ہوں گے وہ لوگ،
اور جو ظلم کرنے والے ہوں گے وہ قیامت کی اندھیریوں میں اور تاریکیوں میں ہوں گے۔ دوسری بات فرمائی کہ لالچ سے بچو، کیونکہ لالچ نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ اور حقیقت ہے کہ لالچ واقعی ایسی شے ہے کہ جو ہلاک کر دیتی ہے، اور ظلم پر ابھارنے میں بھی لالچ کا بڑا ہاتھ ہے۔ لالچ کی وجہ سے بھائی کو قتل کر دیتا ہے، لالچ کی وجہ سے آپس میں رشتے ناطے ختم کر دیے جاتے ہیں۔ بہنیں وراثت میں حصہ مانگے تو بھائی ان سے اپنے رشتے توڑ لیتے ہیں، کیوں؟ مال کی لالچ میں۔ یہ ظلم مال کی لالچ میں ہوتا ہے۔ اور اب تو بدبختی اور بد نصیبی کی یہ حالت ہے کہ ہم آئے دن اخبارات میں پڑھتے ہیں اور اپنے ملک کے حالات کو دیکھتے ہیں کہ بیٹا اپنے باپ پر کلہاڑی کے وار کر کے اسے قتل کر دیتا ہے جائیداد کی لالچ کے اندر۔ کتنے واقعات، بلکہ ابھی بالکل ریسنٹلی جو ہے ایک واقعہ کہ بیٹے نے اپنے ایک رشتہ دار کے ساتھ مل کر اپنی ماں کو قتل کر دیا جائیداد ہتھیانے کے لیے۔ یہ ہے وہ چیز جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ لالچ سے بچو، کہ لالچ نے تم سے پہلوں کو ہلاک کر دیا، اور اس لالچ نے لوگوں کو اس بات پر برانگیختہ کیا کہ وہ خون بہائیں اور حرام چیزوں کو حلال قرار دیں۔ تو اسی لالچ کی وجہ سے لوگ حرام کی پرواہ نہیں کرتے، اسی لالچ کی وجہ سے حلال و حرام میں تمیز نہیں کرتے، اسی لالچ کی وجہ سے اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کرتے، اسی لالچ کی وجہ سے اپنے رشتہ داروں سے دوری اختیار کر لیتے ہیں، اسی لالچ کی وجہ سے غریبوں کی مدد نہیں کرتے، اسی لالچ کی وجہ سے اپنے رشتے توڑ دیتے ہیں، اسی لالچ کی وجہ سے بہن بھائی ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ لالچ سے بچو کہ اس نے تم سے پہلوں کو ہلاک کر دیا اور یہ تمہیں بھی ہلاک کر سکتی ہے۔ ظلم کے اوپر ایک اور حدیث مبارک مسلم شریف کی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حقوق جن کے ہیں قیامت کے دن انہیں لازمی طور پر لوٹائے جائیں گے، یعنی جس کا جو حق ہوگا دنیا کے اندر اگر وہ نہیں بھی لوٹایا گیا تو قیامت کے دن وہ حقدار کو مل کر رہے گا۔ پھر اس کی ایک ایکسٹریم صورت بیان کرتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حتی یقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، فرمایا حتیٰ کہ سینگوں والی بکری سے انتقام لیا جائے گا، قصاص لیا جائے گا بے سینگوں والی بکری کا۔ یعنی دنیا کے اندر اگر ایک سینگ والی بکری نے بے سینگ والی بکری کو ٹکر ماری ہوگی، اسے زخمی کیا ہوگا، اسے تکلیف پہنچائی ہوگی، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ان جانوروں کے درمیان بھی انصاف فرمائے گا، پھر ان کو فنا کر دیا جائے گا۔ تو جب جانوروں کے اندر بھی یہ معاملہ ہے کہ دنیا کے اندر اگر ایک جانور نے دوسرے کو تکلیف پہنچائی تو دنیا کے اندر تو اس کا کوئی بدلہ نہ بھی ہوا، لیکن قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ان کے درمیان بھی عدل کروائے گا۔ تو جس انسان نے دوسرے انسان کو تکلیف پہنچائی ہو، جس پڑوسی نے اپنے پڑوسی کو تکلیف پہنچائی ہو، جس کولیگ نے اپنے کولیگ کو تکلیف پہنچائی ہو، دو اکٹھے کام کرنے والے ایک دوسرے کو پریشان کرتے ہیں، جو ایک دوسرے کو تنگ کرنے والے، ایک دوسرے کو ایذا دینے والے، جو ایک دوسرے کو قتل کر دینے والے ہیں، دن رات دوسروں کا جینا حرام کرنے والے، ان کی زندگیاں تنگ کر دینے والے، ان کی عزت و آبرو پر حملے کرنے والے، ان کی جان لے لینے والے، ان کا مال لوٹ لینے والے، تو دنیا کے اندر اگرچہ ان ظالموں، قاتلوں، فاسقوں سے کوئی بدلہ نہ قانونی طور پہ لیا جائے نہ کسی اور اعتبار سے، لیکن قیامت کے دن خدا کی بارگاہ میں ان کا معاملہ ضرور پیش ہوگا۔ وہاں پر جس کا جو حق ہے وہ اسے دیا جائے گا، مظلوم پر جو ظلم ہوا تھا اس ظلم کا بدلہ قیامت کے دن چکایا جائے گا۔ ایک اور حدیث مبارک بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، حضرت نفع بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ خطبہ جو یہاں پر مذکور ہے یہ 9 ذوالحجہ عرفات کے میدان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا تھا۔ ارشاد فرمایا
فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا۔ اے لوگو، تمہارے خون اور تمہارے مال اور تمہاری عزتیں، جان مال عزت، تین چیزیں، تمہاری جانیں، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں، یہ حرام ہیں، یہ حرام ہیں، اور ان کی حرمت کس قدر عظیم ہے۔ فرمایا جیسے اس مہینے میں، ذوالحجہ میں، اس شہر میں، مکے میں، اور اس دن میں، یعنی جو عرفات کا دن ہے، جیسے اس مہینے میں اس دن کے اندر جو اس دن کی حرمت ہے، اس طرح تمہاری جان مال عزت ایک دوسرے پر حرام ہے۔ یعنی ایسا تو نہیں ہوگا کہ کوئی خانہ کعبہ پہ حملہ کر دے، خانہ کعبہ پہ حملہ حرام، اور جو حدود حرم ہیں ان کے اندر لڑنا حرام، ان کی حرمت ہے، اور اس ذوالحجہ کے مہینے کی حرمت ہے، اور عرفات کے دن کی حرمت ہے۔ تو جیسے اس کی حرمت ہے، فرمایا تمہاری جان مال عزت و آبرو کی حرمت اللہ کی بارگاہ میں ایسی ہے، یہ سب ایک دوسرے پہ حرام۔ نہ کسی کا خون کر سکتے ہو، نہ کسی کا مال چھین سکتے ہو، اور نہ کسی کی عزت پر حملہ کر سکتے ہو۔ خدا نے تمہارے اوپر یہ تینوں چیزیں حرام کر دیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا اے لوگو، ان قریب تم اپنے رب سے ملو گے تو وہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں سوال کرے گا۔ تم اپنے رب سے ملو گے قیامت کے دن تو وہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں سوال کرے گا۔ اب جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑے غور سے سننے کا ہے، اور ہمارے جو معاشرے کی حالت ہے، جو ہمارے ملک کی حالت ہے، جو مسلمانوں کی حالت ہے، ذرا اس کے اوپر تھوڑا سا اس کو منتبہ کر کے دیکھیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خبردار اے لوگو، میرے بعد کافر نہ ہو جانا، اے لوگو میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں اڑاتے پھرو، ایک دوسرے کو قتل کرتے پھرو، میرے بعد کافر نہ ہو جانا۔ یعنی مسلمان مسلمان کی گردن اڑائے، مسلمان مسلمان کو گولی مارے، مسلمان مسلمان کو جو ہے وہ خنجروں کے اور تلواروں کے وار سے جان سے مار دے، مسلمان مسلمان کا قاتل بن جائے، فرمایا میرے بعد کافر نہ ہو جانا۔ اس قدر شدت کے ساتھ اور اس قدر سخت انداز کے اندر مسلمان کے خون کی حرمت کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور اس سے پہلے بتا بھی دیا کہ اے لوگو خبردار، تم اپنے رب سے ملو گے، تمہارا رب تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں سوال کرے گا، پوچھا جائے گا اس کو قتل کیا کیوں کیا تھا، اس کو مارا تھا کیوں مارا تھا، اس کا خون بہایا تھا کیوں بہایا تھا، اس کی بیوی کو بیوہ کر دیا کیوں کر دیا، اس کے بچوں کو یتیم کر دیا کیوں کر دیا۔ ایک ایک سوال اللہ کی بارگاہ میں پوچھا جائے گا، اور یہ پوچھنے والا کوئی اور نہیں، خدا ہوگا، خالق و مالک ہوگا، اللہ پوچھے گا۔ تو یہ قتل کرنے والے اور جو ان کو قتل کے اس پیشے پر لگاتے ہیں، جو دوسروں کو پیسے دے کے یا کسی بھی بنیاد پر جو قتل و غارت گری میں مبتلا لوگوں کو کرتے ہیں، قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ یہاں جو کافر کا لفظ بیان کیا گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان کو قتل کرنا مسلمان کا کام نہیں ہو سکتا، یہ کافروں کا کام ہے۔ باقی یہ ہے کہ کبیرہ گناہ کی وجہ سے کوئی بندہ کافر نہیں ہوتا جب تک حلال نہ سمجھے، وہ مسئلہ اپنی جگہ، لیکن ایک وعید کے اعتبار سے اور ان جو لفظوں کا انتخاب حدیث مبارک کے اندر کیا گیا، ذرا اس کے اوپر غور فرما لیں۔ اور پھر یہ بات فرمانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خبردار سن لو، جو یہاں موجود ہے، یعنی جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ باتیں سن رہا ہے، فرمایا جو موجود ہے وہ دوسرے لوگوں تک یہ بات پہنچا دے، جو یہاں موجود نہیں ہے ان تک یہ بات پہنچا دے، کیونکہ بہت دفعہ جن تک بات پہنچتی ہے وہ اصل سننے والوں سے زیادہ اچھے طریقے سے اس بات کو یاد رکھتے ہیں۔ یعنی گویا فرما دیا کہ میں نے یہاں جو باتیں کی ہیں یہ تو صحابہ کے سامنے ہوئی، تو اب یہ صحابہ تک محدود نہیں رہیں گی، فرمایا یہ صحابہ آگے دوسروں تک پہنچائیں، یہ نسل در نسل باتیں چلتی جائیں، یہ تا قیامت مسلمان یہ باتیں آگے پہنچاتے رہیں تاکہ ہر صدی کا، ہر زمانے کا مسلمان ان باتوں کو جانے کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے جان مال عزت و آبرو کی حرمت رکھی۔ جان کی قدر ہے اسلام کے اندر، مال کی قدر ہے اسلام کے اندر، اور عزت و آبرو کی قدر ہے اسلام کے اندر۔ آج تینوں کے اوپر ڈاکے پڑ رہے ہیں، نہ جان محفوظ، نہ مال محفوظ، نہ عزت محفوظ۔ اللہ اکبر۔ جن کے نبی
اپنے آخری عظیم خطبے کے اندر اور اپنے آخری حج کے اندر 1,00,000 سے زیادہ صحابہ کرام کی موجودگی کے اندر یہ خطبہ ارشاد فرمائے اور فرمائے کہ آگے لوگوں تک پہنچاؤ، اسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کا یہ حال ہو کہ ایک دوسرے کی گردنیں اس انداز میں کاٹ رہے ہوں کہ قتل کرنے والے کو یہ پتہ نہیں کہ میں نے کیوں قتل کیا، اور قتل ہونے والے کو یہ پتہ نہیں کہ میں کیوں مارا گیا، راہ چلتے گولی لگی مارا گیا، مارنے والے نے بھی بس اندھا دھند مار دیا، مرنے والا بیچارہ بھی مر گیا، نہ مارنے والے کو وجہ پتہ نہ مرنے والے کو وجہ پتہ۔ کیا اسلام نے یہ معاشرہ قائم کرنے کا کہا تھا؟ کیا ہمارا دین ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اللہ کے حکام یہ ہیں؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو زندگی بھر ایک اسلامی معاشرہ قائم کرنے کے لیے جو اتنے جتن کیے، جو اتنی مشقتیں برداشت کی، کیا وہ یہ تھا؟ اور کیا آج کے مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ خاموش رہیں اور اس موضوع کے حوالے سے وہ اپنی کاوشیں نہ کریں، وہ کوشش نہ کریں، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ فرامین دوسروں تک نہ پہنچائیں؟ یہ مسلمان کی ذمہ داری سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا، جو موجود ہے وہ دوسرے تک پہنچا دیں، یعنی جس کو ان باتوں کا پتہ چل گیا وہ ان تک پہنچائے جن کو ان باتوں کا پتہ نہیں۔ اور پھر اس کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ کیا میں نے پہنچا دیا، یعنی خدا کا پیغام تم تک پہنچا دیا، کیا میں نے پہنچا دیا؟ تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کی کہ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ تو گواہ ہو، تو گواہ ہو جا کہ یہ سارے کہہ رہے ہیں کہ میں نے تیرا پیغام ان تک پہنچا دیا۔ تو جو پیغام اللہ کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا ہے، وہ ہماری ذمہ داری ہے آگے پہنچانا۔ جب تک ہم اپنے گھر میں، اپنے پاس پڑوس میں، اپنے محلے میں، اپنے جاننے والوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ پیغام نہیں پہنچاتے، جب تک اپنا دین پورے طریقے سے نہیں پہنچاتے، تب تک معاشرے کے سدھرنے کی کوئی صورت نہیں۔ دین چھپانے سے معاشرہ نہیں سدھرے گا، دین پھیلانے سے معاشرہ سدھرے گا، اور ظلم جب تک بڑھتا جائے گا معاشرہ تباہ ہوتا جائے گا۔ ایک اور ظلم کے اوپر حدیث مبارک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ایک بالشت برابر کسی کی زمین پر ظلم کیا، ایک بالشت برابر کسی کی زمین پر ظلم کیا یعنی قبضہ کر لیا، اللہ تعالیٰ 7ویں زمین تک اس کا توق بنا کر اس کے گلے میں ڈالے گا، 7ویں زمین تک کا توق بنا دے گا۔ علماء کرام نے اس کے 2 مطلب بیان کیے، ایک تو یہ فرمایا کہ جتنی کسی کی زمین قبضہ کی 7ویں زمین تک، وہ جتنا بھی وہ سارے کا سارا ملبہ بنتا ہے، مٹی بنتی ہے، پہاڑ اور پتھر اور لاوا اور جو کچھ بھی اس کے اندر سے نکلتا ہے، اس تمام کا وزن جو ہے وہ خدا اس ظالم جس نے زمین پہ قبضہ کیا، پلاٹ پہ قبضہ کیا، اس کے گلے کے اندر ڈال دے گا کہ اٹھاؤ اس کو، اسی زمین پر تو نے قبضہ کیا تھا۔ اور ایک مفہوم یہ بیان کیا گیا کہ اس ظالم سے کہا جائے گا کہ 7ویں زمین تک اس کو کھودو، اس کی کھدائی کرو، جتنا تو نے قبضہ کیا تھا جتنے ایریے کے اوپر اس کی کھدائی کرو۔ یہ حدیث مبارک ہے ایک بالشت کے بارے میں۔ ایک بالشت کتنی ہے؟ یہ چند انچ بنتی۔ جب ایک بالشت کا یہ حال ہے تو یہاں جو اتنی زمین پہ قبضہ کر لیتے ہیں کہ جس کے اوپر آدمی چلتے چلتے ویسے تھک کے گر جائے، جو کنالوں کے اوپر، ایکڑوں کے اوپر اور بڑے بڑے میدانوں کے اوپر قبضے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا انجام کیا ہوگا؟ ایک بالشت کا حساب دینا خدا کی بارگاہ میں مشکل ہے۔ یہ بڑے بڑے پلاٹوں کے اوپر قبضے کرنے والے، یہ لینڈ مافیا کے جتنے جو ہے وہ بڑے بڑے لوگ ہیں، یہ خدا کی بارگاہ میں کیسے حساب دیں گے؟ اور ہمارے ہاں تو اس کو بہادری کی علامت سمجھا جاتا ہے کہ جناب یہ بہت لینڈ لارڈ آدمی ہے، کہ لینڈ مافیا کا یہ جو ہے وہ سربراہ ہے، اس کے آگے اس سے کوئی آنکھ نہیں ملا سکتا، اس کی طرف کوئی ہاتھ نہیں اٹھا سکتا۔ ٹھیک ہے، دنیا میں کوئی نہیں اٹھا سکتا، لیکن اللہ کی بارگاہ میں کیا کریں گے؟ خدا کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے؟ وہاں پر کون سے آوان و انصار اور کون سے مددگار اور کون سے سپورٹر اور کون سے وہ پالے ہوئے گنڈے ہوں گے جو خدا کی بارگاہ میں اس بندے کی مدد کریں گے؟ یہاں تو اسلحے کے زور پہ، یہاں تو اپنی بدماشی کے زور پہ، اپنے نام کے زور پہ، اپنے عہدے کے زور پہ سب کچھ کر لیا جائے گا، خدا کی بارگاہ میں کیا کریں گے؟
یہاں کسی کے کہنے سے مجبور ہو کر بھی ظلم کیا جا سکتا ہے، لیکن کیا خدا کی بارگاہ میں یہ جواب دے سکیں گے کہ مجھے فلاں نے کہا تھا اس لیے میں نے کیا؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے تو یہ ہوگا کہ وہ تیرے لیے بڑا تھا یا میں تیرے لیے بڑا تھا؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ بولتا کیا تھا نماز کے اندر؟ کبریائی اور بڑائی تو خدا کی بیان کرتا تھا، لیکن عمل کے اعتبار سے تو اس کو خدا بنایا ہوا تھا، اس کی بات کو سنتا تھا، اس کی بات کو مانتا تھا، میری بات کو کہاں مانتا تھا؟ تو خدا کی بارگاہ میں کیا جواب دینا ہے؟ ایک بالشت قبضہ کرنے کے اوپر یہ وعید بیان کی گئی، تو جو بڑی بڑی زمینیں قبضے کر کے بیٹھے اور کھا گئے اور مر گئے اور دنیا سے بھی چلے گئے، تو کیا لے گئے؟ 1 کروڑ ایکڑ زمین بھی قبضہ کر لی، تو کیا ساری کے اوپر قبر بنا دی گئی؟ نہیں، قبر تو اتنی ہی جگہ کے اوپر بنی نا، 2 گز زمین کے اوپر ہی قبر بنی، بقیہ ساری زمین کدھر گئی؟ صرف گلے کا توق بنی، صرف گلے کا توق بنی، تو کیا فائدہ ہوا؟ مر کے جانا 2 گز زمین کے اندر اور قبضہ کر لیا جو ہے وہ ایکڑوں کے اوپر، اور اس کو صرف گلے کا توق بنا لیا۔ تو تھوڑا سا غور کرنے کی، تھوڑا سا فکر کرنے کی، تھوڑا سا اپنے آپ کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ یہ اتنے قبضے، یہ اتنے ظلم، یہ اتنے مال کھا جانا، اس کا بنے گا کچھ نہیں، اس کا نتیجہ کچھ نہیں نکلے گا۔ ایک اور حدیث میں مبارک حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے، پھر جب اسے پکڑتا ہے تو چھوڑتا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، لیکن جب اسے پکڑتا ہے تو چھوڑتا نہیں۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ، سورہ ہود۔ اور اسی طرح تیرے رب کی گرفت ہوتی ہے جب وہ کسی بستی والوں کو پکڑ لے، جب کہ وہ بستی والے ظالم ہوں۔ بے شک اللہ کی گرفت شدید دردناک ہے، اللہ کی گرفت شدید دردناک ہے۔ تو ظالم کو دنیا میں مہلت ملتی ہے، مہلت مل جاتی ہے، لیکن کبھی تو دنیا کے اندر ہی اس کا تختہ الٹ جاتا ہے اور لوگوں کے لیے عبرت کا نمونہ بن جاتا ہے، ورنہ بہرحال مر کے تو دنیا سے جانا ہی ہے۔ بڑے بڑے ظالم جنہوں نے بڑے بڑے ظلم کیے، خواہ وہ چنگیز خان ہو، خواہ وہ ہلاکو خان ہو، خواہ وہ اس سے بڑے بڑے ظالم یا ہمارے زمانے کے بڑے بڑے ظالم ہو یا اس سے پرانے زمانے کے ظالم ہو، سارے مر کے دنیا سے چلے گئے، نہ ان کا مال بچا، نہ ان کا پیسہ بچا، نہ ان کی اولادیں بچی، نہ ان کے چاہنے والے بچے، نہ ان کے ماننے والے بچے، سب فنا ہو گئے، سب ختم ہو گئے۔ رب کی گرفت ہے، اور خدا کی گرفت بڑی مضبوط اور بڑی شدید ہے۔ ایک اور حدیث مبارک حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا اور ارشاد فرمایا، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ۔ فرمایا کہ مظلوم کی بد دعا سے بچنا، مظلوم کی بد دعا سے بچنا، اس لیے کہ مظلوم کی دعا اور اللہ کے درمیان کو پردہ نہیں ہوتا، مظلوم کی دعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ ہمارے لوگ کتنی آسانی کے ساتھ مظلوموں کی بد دعائیں لیتے ہیں، غریبوں کی جن کا مال کھا گئے، یتیموں کی جن کے باپ کو قتل کر دیا، بیواؤں کی جن کے شوہروں کو قتل کر دیا، کتنی بد دعائیں لیتے ہیں۔ پھر ظلم کرنے کے اتنے طریقے، عزت والے کی عزت اچھالنا کتنا آسان ہے، رشوت لے کر لوگوں پر ظلم کرنا کتنا آسان ہے۔ مقرر کیا گیا لوگوں کی حفاظت کے لیے اور انہیں قانون کا پابند بنانے کے لیے، لیکن انہیں رشوت کے اوپر مجبور کر دیا جاتا ہے۔ چند بعضوں کا تو چند روپے، بعضوں کا چند 100 روپے کی رشوت کے ذریعے دوسروں پر ظلم کیا جاتا ہے۔ ایک آدمی بڑی مشکل سے کچھ کمائی کماتا ہے، ظالم اس سے وہ کمائی چھین لیتا ہے، ڈاکو چھین لیتا ہے۔ ایک آدمی نے پیسے جوڑ کے موبائل خریدا، یہ ظالم پہنچے اس کا موبائل چھین کے لے گئے۔ ایک آدمی بیچارے کو پورے مہینے کی تنخواہ ملی، مہینے کے آخر کے اوپر ڈاکو اس کی تنخواہ چھین کے لے گئے، وہ کتنی بد دعائیں دے گا۔ اس کے گھر والے جس کرب اور جس تکلیف اور جس الم سے گزریں گے، اس حالت کے اندر وہ کون سی بد دعائیں دیں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو، اس لیے کہ اس کی بد دعا کے درمیان اور خدا کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے، وہ ایک دوسرا معاملہ ہے، لیکن گرفت بڑی شدید ہوتی ہے۔
اور یہ گرفت دنیا کے اندر بھی ہو سکتی ہے اور یہ آخرت کے اندر بھی ہو سکتی ہے، ورنہ آخرت کے اندر تو لازمی طور پہ یہ ہوگی ہی ہوگی۔ پھر یہ رشوت لینے والے، اچھا پھر یہاں پر ایک اور عرض کروں کہ رشوت لینے کے اندر ایک پہلو تو یہ ہوتا ہے کہ جبراً رشوت لی جاتی ہے، جیسے ہمارے ہاں بہت سارے محکمے مشہور ہیں رشوت لینے کے اندر کہ جبراً رشوت لیتے ہیں، وہاں کام ہو ہی نہیں سکتا رشوت کے بغیر۔ اگر کوئی خوشی سے رشوت دے تو وہ بھی حرام ہے، حرمت اس کی بھی ویسی کی ویسی ہے کہ اگر کوئی خوشی سے رشوت دیتا ہے تو وہ بھی حلال نہیں ہو جاتی۔ اس پر بھی حدیث مبارک، یہ بخاری اور مسلم کی حدیث مبارک ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو کسی جگہ پر صدقات وصول کرنے کے لیے بھیجا، تو وہ جب وہاں سے واپس آئے تو 2 ڈھیر لگا دیے اور کہا کہ یہ تو ڈھیر ہے صدقات کا اور یہ ڈھیر ہے لوگوں نے مجھے تحفے دیے، یہ دوسرا ڈھیر ہے لوگوں نے مجھے تحفے دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر کھڑے ہوئے، اللہ کی حمد و ثنا کی اور پھر فرمایا کہ میں تم میں سے کسی آدمی کو کوئی کام کرنے کو دیتا ہوں تو وہ میرے پاس آ کر کہتا ہے کہ یہ تو آپ کے لیے ہے، یعنی صدقات جو جمع ہوئے وہ ہے، اور یہ مجھے ہدیہ کیا گیا، یہ مجھے تحفہ دیا گیا۔ جو عہدے دار ہے وہ یہ آ کے کہتا ہے۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارکہ سنیے، اور ہمارے عہدے دار، خواہ وہ پولیس میں ہے، خواہ وہ کسی جو ہے وہ اس کے سوئی گیس کے محکمے میں ہے، خواہ وہ بجلی کے محکمے، وہ کسی بھی محکمے کے اندر جن کو تحائف ملتے ہیں اور لوگ بڑی خوشی سے مسکراتے ہوئے دیتے ہیں اور لینے والے کہتے ہیں یہ تو تحفہ دیا ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ آدمی اپنے باپ کے گھر میں یا اپنی ماں کے گھر میں کیوں نہیں بیٹھ جاتا کہ اس کے پاس گھر کے اندر پھر تحفے آئیں؟ یعنی اس کو تحفہ دیا ہی اس لیے گیا ہے کہ اس کے پاس عہدہ ہے، منصب ہے، اس سے کام نکلوایا جائے گا، ورنہ اپنے باپ کے گھر بیٹھے، اپنی ماں کے گھر بیٹھے، پھر دیکھے لوگ تحفہ دیتے یا نہیں دیتے۔ تو ایک بدیہی بات ہے کہ جب تک کوئی آدمی عہدے پر ہوتا ہے لوگ بڑے مسکرا کے ملتے بھی ہیں، تحفے بھی دیتے، سارا کچھ کرتے ہیں، اور جب وہ ریٹائر ہو جائے، اب وہ بڑے پولیس کا بڑے سے بڑا افسر ہو، خواہ وہ کسی بھی شعبے کا بڑے سے بڑا افسر ہو، جب وہ اپنے گھر پہ بیٹھ جاتا ہے اب لوگ اس کو تحفہ نہیں دیتے، کیوں؟ تو یہ طرز عمل بتاتا ہے کہ اس کا تحفہ دینا جو ہے یہ اصل میں رشوت تھی، جب تک اس سے کام نکلوایا جا سکتا تھا تب تک اس کو رشوت دے دی گئی، اور جب کام نکلوانے کی اس کے پاس اتھارٹی نہیں رہی تو اس کو تحفہ دینا بند کر دیا، تو یہ بھی حرام اور یہ بھی ناجائز۔ پھر ایک اسی حدیث مبارک کا ایک اور ٹکڑا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم تم میں کوئی شخص ناحق کوئی بھی شے لے گا، ناحق کوئی بھی شے لے گا، یعنی کسی کی کوئی بھی شے اس نے لے لی رشوت کے طور پہ یا چھین کر، فرمایا وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اس شے کو اٹھائے ہوئے ہوگا، اس شے کو اٹھائے ہوئے ہوگا۔ اب اس کی مثال جو بیان فرمائی ذرا اس پہ غور کریں، فرمایا کہ میں تم میں سے ہرگز کسی کو نہیں پہچانوں گا جو اللہ سے اس حال میں ملے کہ اس نے کوئی اونٹ اٹھایا ہوا ہے جو اونٹ بڑبڑا رہا ہے، یا اس نے کوئی گائے اٹھائی ہوئی ہے جو گائے ڈکرا رہی ہے، یا اس نے کوئی بکری اٹھائی ہوئی ہے جو بکری منمنا رہی ہے۔ یعنی قیامت کے دن جس نے دنیا میں جو شے رشوت میں لی ہوگی یا جو ناحق کسی سے لی ہوگی وہ قیامت کے دن اس کو اٹھا کر خدا کی بارگاہ میں آئے گا۔ اب جس نے اونٹ قبضہ کیا تو اونٹ اٹھائے ہوئے خدا کی بارگاہ میں پہنچے گا، کسی کی بکری چھین لی ہے تو بکری اٹھا کے خدا کی بارگاہ میں جائے گا۔ تو اب جنہوں نے بلڈنگوں پر قبضے کیے، جنہوں نے فلیٹوں پر قبضے کیے، جنہوں نے پلاٹوں پر قبضے کیے، جنہوں نے دوسروں کے یہ موبائل چھینے یا دوسروں کی رقم چھینی ہے، یہ تمام کی تمام اٹھا کر مجمع قیامت کے اندر خدا کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، اور وہ جانور جو قبضہ کیے وہ خدا کی بارگاہ میں بڑبڑا رہے ہوں گے، بول رہے ہوں گے، اور جو چیز اٹھائی ہوگی وہ اپنے کندھے پہ لاد کے خدا کی بارگاہ میں جائے گا۔ تو اب جس نے جو کچھ چھینا ہے وہ دیکھ لے، جتنا چھینا ہے خدا کی بارگاہ میں جا کے پیش کرنا پڑے گا کہ یا اللہ یہ چھین کے لایا ہوں، دنیا کے اندر اور تو جو کیا سو کیا، البتہ یہ بھی ساتھ کر کے آیا ہوں، اتنی بلڈنگیں قبضہ کی تھی، اتنے پلاٹ میں نے کھائے تھے، اتنے میں نے جانور دوسروں کے قبضہ کیے تھے، اتنے میں نے موبائل چھینے تھے، اتنی میں نے لوگوں کے پیسے چھینے تھے، اتنی میں نے موٹر سائیکلیں چوری کی تھی، اتنی میں نے کاریں چھینی تھی، جو کچھ دنیا کے اندر ناحق کسی کا لیا ہوگا خدا کی بارگاہ کے اندر لوگوں کو لے کر جائے گا۔ تو یہ جتنے بھی ظالم اور یہ جتنے بھی اس طرح کے قبضے کرنے والے، یہ غور کریں انجام کیا ہوگا۔ ابھی تو آنکھوں پر پٹی ہے، دنیا کا مال ملتا خوش ہوتے ہیں، لیکن خدا کی بارگاہ میں حساب کیسے دینا۔
ایک اور حدیث مبارک جو قتل ہی کے بارے میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن اپنے دین کی گنجائش کے اندر رہتا ہے جب تک کوئی حرام خون کا ارتکاب نہ کرے. یعنی دین کشادہ ہے، بندہ دین کے اندر اندر رہتا ہے جب تک کہ وہ قتل ناحق کا ارتکاب نہ کرے، اور قتل ناحق کا ارتکاب کر لے تو پھر دین اس پہ تنگ ہو جاتا ہے، پھر دین کی جو گنجائش اور وسعت ہے وہ اس کو تنگ پڑ جاتی ہے. اب اس کے کتنے مفہوم ہو سکتے ہیں، لیکن ایک سویر صورت بیان کی ہے کہ دین کی گنجائش اس بندے کے لیے ختم ہو جاتی ہے جو قتل ناحق کا ارتکاب کرتا ہے. ایک اور حدیث مبارک جس میں اس طرح کے تمام مظالم کو ابھی سے سدھار لینے کا فرمایا گیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ عرض کی کہ حضور مفلس ہم میں سے وہ ہے کہ جس کے پاس درم نہ ہو، سامان نہ ہو، یعنی مال پیسہ نہ ہو، وہ مفلس آدمی، کنگال آدمی. فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نمازیں لے کر آئے گا، روزے لے کر آئے گا، زکوٰۃ لے کے آئے گا، یعنی نمازیں پڑھی، روزے رکھے، زکوٰۃ دی، لیکن آئے گا اس حال میں کہ اس کو گالی دی ہوگی، اس پر تہمت لگائی ہوگی، اس کا مال کھایا ہوگا، اس کا خون بہایا ہوگا اور اسے مارا ہوگا. یعنی ساتھ یہ حرکتیں بھی کی ہوں گی، گالی دی ہوگی، بہتان لگایا ہوگا، مال کھایا ہوگا، قتل کیا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا. فرمایا کہ اس کی نیکیاں لے لے کر مظلوموں کو دے دی جائیں گی، اور اگر نیکیاں ختم ہوگی اور حساب ابھی ختم نہ ہوا ہوگا تو مظلوموں کے گناہ اٹھا کر اس بندے پر ڈال دیے جائیں گے اور اسے جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا. نمازی ہے، روزے رکھنے والا ہے، زکوٰۃ دینے والا ہے، لیکن ظالم ہے، کسی کا مال چھینا ہے، کسی کو مارا ہے، کسی کو قتل کیا، کسی کو گالی دی، کسی کو برا بلا کہا، کسی کو مارا، انجام یہ ہوگا. یہ تو نمازی وغیرہ کا بیان کر دیا، جو نمازی بھی نہ ہوگا اس کا حال تو اس سے بھی برا. ہمارے ہاں تو اگر کوئی ذرا بڑا ہاتھ چھٹ آدمی ہے، جس کو چاہے مار دے، جس کو چاہے برا بلا کہہ دے، جس کو چاہے گالی دے دے، تو کیا جناب یہ تو چودھری صاحب کا بچہ ہے جی، کچھ بھی کر سکتا ہے، یہ ایم این اے صاحب کا بھتیجا ہے، یہ تو فلاں ایم این اے کا بھانجا ہے، یہ اس کا سالہ ہے، جو مرضی کرے، تو یہ فلاں پارٹی سے تعلق رکھتا ہے، اس کی طرح تو آنکھ اٹھا کے کوئی نہیں دیکھ سکتا. جس کو چاہے ہاتھ مار دے، جس کو چاہے تھپڑ مار دے، جس کو چاہے مکہ مار دے، جس کی چاہے جو ہے وہ عزت جو ہے وہ اس کا تمسخر اڑا دے، اس کو تو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. دنیا میں اللہ کی بارگاہ میں مفلس، کنگال، نمازیں ہوں گی گئی، روزے ہوں گے گئے، زکوٰۃ ہوگی گئی، ساری نیکیاں اٹھا کر مظلوموں کو دی جائیں گی، اور پھر بھی حساب پورا نہ ہوا تو مظلوموں کے گناہ اٹھا کر اس آدمی کے اوپر ڈال دیے جائیں گے اور جہنم کے اندر اس کو پھینک دیا جائے گا. یہ ہے اسلام کی تعلیم، یہ ہے ہمارا دین ہمیں بتاتا. اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. زبان سے کسی کو گالی نہ دے، برا نہ کہے، غیبت نہ کرے، جھوٹ نہ بولے، بہتان نہ لگائے، وعدہ خلافی نہ کرے، اور ہاتھ کسی پر ظلم کرنے کے لیے نہ اٹھیں. یہ ہے مسلمان. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسلام کی سچی تعلیمات سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. میں حدیث رسول لایا ہوں، میں حدیث رسول لایا ہوں، لو مدینے کا